ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حدیث پاک بھی واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھے، حضور کی محبت کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص جماعت صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے تو در حقیقت اسے حضور سے بغض ہے، کیونکہ حدیث پاک واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود چچا زاد بھائی کا نام معاویہ بن حارث تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد کا نام، شاگرد کا نام معاویہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ احباب کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی پر جو معترضین کی طرف سے اعتراضات کی جاتے ہیں ان اعتراضات کا میں جواب دوں گا۔ سامعین محترم، اصل موضوع کی طرف آنے سے قبل حصول برکت کے لیے قرآن مجید اور احادیث میں موجود جو فضائل صحابہ ہیں ان کو مختصر میں آپ احباب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے محبوب نبی کے پیارے صحابہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اپنے محبوب نبی کے پیارے صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے صحابہ کی شان و عظمت کو، فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کے بھی پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں، میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو تم ان سے کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے جانے کے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ تو جو میرے صحابہ سے محبت رکھے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے تو وہ میرے بغض کی وجہ سے، میرے نفرت کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ اور جو انہیں اذیت دے تو تحقیق اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے۔ تو حضرات محترم، ان آیات اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے فضائل کو، صحابہ کرام کی شان و عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کے پیارے صحابہ کو کتنی فضائل و مناقب سے نوازا ہے، کتنی شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان احادیث اور آیات کو اگر بندہ پیش نظر رکھے تو اس کو یہ بات آسانی سے معلوم ہو سکتی ہے کہ رب خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں نے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اور حدیث پاک بھی واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ جو صحابہ سے محبت رکھے، حضور کی محبت کی وجہ سے وہ صحابہ سے محبت رکھے گا۔ اور اگر کوئی شخص جماعت صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے تو در حقیقت اسے حضور سے بغض ہے، کیونکہ حدیث پاک واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھے در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، میرے بغض کی وجہ سے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو صحابہ کرام کی فضائل تھے، مختصر میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ معتزلین کی طرف سے جو نام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کی جاتے ہیں، ان میں بنیادی اور پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نام معاویہ جو ہے یہ رکھنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نام کا جو لغوی معنی ہے وہ انتہائی نامناسب ہے، برا ہے۔ جب اس نام کا معنی برا ہے تو لہذا اس نام کو رکھنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے
کہ مذکر کا یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نام معاویہ کے اندر جو تا ہے، یعنی معاویہ جو آخر میں تا ہے، یہ تا تائے تانیث ہے، یعنی مؤنث کی تا ہے، تو مذکر کا نام یہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آئیے حضرات محترم ان دونوں اعتراضات کا میں آپ احباب کے سامنے ایک ایک کر کے نمبر وار جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پہلے اعتراض کو آپ دیکھ لیں کہ نام معاویہ درست نہیں کیونکہ اس کا لغوی معنی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نام کے صحیح ہونے کے لیے اور اس نام کو رکھنے کے لیے فقط اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ نام کسی عام ہستی کا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی بھی ہیں، اسلام کے عظیم فاتح بھی ہیں، داماد رسول ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام حبیبہ، ان کے بھائی ہیں آپ، کاتب وحی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی ان کو آپ لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر نسبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خاندانی اعتبار سے بھی آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا قرب کا رشتہ ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی پشت میں جا کر حضور علیہ السلام کے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے کہ امیر معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ جو عبد مناف ہستی ہیں حضور علیہ السلام کے سلسلے نسب میں بھی عبد مناف ہستی ہیں، تو اس ہستی پر جا کر چوتھی پشت میں جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ تو معاویہ نام کے جائز ہونے کے لیے، معاویہ نام کے صحیح ہونے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے فقط اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ نام کسی عام ہستی کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے عظیم فاتح حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی داماد رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ یہ علم ہے، اور اعلام جو ہوتے ہیں یعنی نام جو ہوتے ہیں اس میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ قاعدہ میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اعلام میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر اعلام میں، ناموں میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا تو پھر جب ہم نام رکھتے ہیں تو نام رکھنے میں تو اس نام کا معنی دیکھ کے رکھا جاتا ہے، تو پھر اگر لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا پھر تو کوئی بھی نام رکھنا درست ہونا چاہیے۔ حالانکہ نام کا معنی دیکھتے ہیں، اچھا ہوتا ہے تو رکھتے ہیں، اچھا نہیں ہوتا تو نہیں رکھتے۔ تو جناب والا جواباً عرض یہ ہے کہ اعلام میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر آپ لغوی معنی کا اعتبار کریں، ناموں کے اندر لغوی معنی کا اعتبار کریں تو پھر بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی کیا ہے کہ پھر اس امت کے جو اکابرین ہیں یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس امت کے جو اکابرین ہیں، بزرگان دین، صحابہ تابعین، ان کے اندر کئی نام ایسے ہیں کہ اگر لغوی اعتبار سے ان کا معنی چیک کریں تو پھر ان کا نام بھی درست نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں چھٹی پشت پر حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اہل علم پر مخفی نہیں کہ کلاب کا معنی کیا ہے۔ اسی طرح مشہور تابعی حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نام کا معنی اٹھائیں، لغت میں چیک کریں، لغت کی جتنی بھی کتابیں آپ اس کے اندر اٹھائیں، مصباح اللغات کی رکھی، اس کا صفحہ نمبر 43 پہ اویس کا معنی لکھا ہے۔ اویس کا معنی جو لغوی ہے وہ بھیڑیے کا لکھا ہوا ہے مصباح اللغات کے اندر، تو اگر لغوی معنی کو دیکھیں تو پھر تو یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آپ دیکھ لیں، باقر کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو ڈکشنری کے اندر باقر کا لغوی معنی گایوں کا ریوڑ لکھا ہے، تو کیا اس نام کے لغوی معنی کو دیکھ کر کیا یہ نام رکھنا بھی درست نہیں؟ اسی طرح اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کا لغوی معنی دیکھیں نام کا تو آپ کے نام کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر کتابیں اٹھائیں، دیکھیں آپ لغات کی کتابیں، اس کے اندر جعفر کا لغوی معنی ندی اور بہت دودھ والی اونٹنی کی لکھا ہوا ہے، تو اس نام کا بھی پھر لغوی معنی ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے؟ اسی طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا اگر لغوی معنی نام کا دیکھا جائے تو ڈکشنری میں آپ کے نام کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ اونٹنی جس کا بچہ دودھ سے چھڑایا گیا ہو۔ اب آپ احباب خود فیصلہ کریں، اگر اعلام میں لغوی معنی کا اعتبار ہو تو پھر یہ نام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے لغوی معنی کے اعتبار سے تو پھر یہ نام رکھنا بھی درست نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، 1400 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے،
امت مسلمہ ان اکابرین کے نام پر نام رکھتے ہیں اور اس نام رکھنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، حصول برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرات محترم، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعلام میں ناموں میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، تو پھر جس طرح ان ناموں کے لغوی معنی درست نہ ہونے کے باوجود بھی یہ نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لغوی معنی درست نہیں ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لغوی معنی بھی انتہائی شاندار ہے، جو لغت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، انشاءاللہ وہ آگے چل کے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن اگر بالفرض تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام ہے، نام کا لغوی معنی درست نہیں ہے، پھر بھی اس قاعدے کے تحت کہ اعلام میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس قاعدے کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا معنی کیا ہے؟ تو بھائی لفظ معاویہ جو ہے، اس کا جو مادہ اشتقاق ہے جس سے نکلا ہے وہ عین واو اور یا ہے، اور لغت کی کتابوں میں اس کے معنی موجود ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، عین واو یا جو لفظ معاویہ کا مادہ اشتقاق ہے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ کسی چیز کو موڑنا یا مروڑنا، یا اس کا دوسرا معنی لکھا ہے کسی کا دفاع کرنا، تیسرا معنی لکھا ہے کہ عالم شباب میں مد مقابل کا پنجہ مروڑنا، چوتھا معنی لکھا ہے کہ دلیر اور بہادر، اور ایک اور معنی اس کا لکھا ہے کہ تنہا رہبری کرنے والا۔ اور علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لسان العرب کے اندر اس کا ایک شاندار اور بہترین معنی لکھا ہے کہ معاویہ یہ اس ستارے کا نام ہے کہ جب رات میں نکلتا ہے تو کتے اس پر آوازیں کستی ہیں، بھونکتے ہیں۔ تو جس طرح آسمان کے ستارے کو دیکھ کر کتے آوازیں کسنا، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کے نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو جس طرح اس آسمان کے ستارے کو کتے دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے دشمنان امیر معاویہ آپ پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پر جناب والا بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جس طرح اس ستارے پر اس کتے کے بھونکنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح دشمنان امیر معاویہ کتنے بھی اعتراض کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات جناب والا یہ ہے، پہلے اعتراض کے جواب میں کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام اگر کوئی کبھی نام دیکھتے، کوئی برا نام دیکھتے، ایسا نام دیکھتے جس نام کا معنی برا ہوتا یا بے معنی نام ہوتا، تو آپ علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ حدیث بات موجود ہے اس میں، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں، جامع صحیح کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فعل مضارع پر جب کانا داخل ہو جائے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ کام میں جب کوئی کام بار بار کیا جائے تو اس کو ماضی استمراری کہا جاتا ہے، یعنی جب کسی شخص کی عادت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی شخص کی عادت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ماضی استمراری کا بیان، ماضی استمراری کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ گویا کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ کو بیان فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب کوئی کبھی نام دیکھتے تو کانا یغیر الاسم القبیح، آپ علیہ السلام اس کبھی نام کو، برے نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، کئی واقعات موجود ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پوچھا تو آپ نے اس کی عبد الکعبہ یعنی کعبے کا بندہ، تو آپ نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس تھا، تو حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن رکھ دیا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا نام حسن تھا، حضور علیہ السلام نے تبدیل کر کے سہل رکھ دیا۔ اس طرح روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں جب ولادت ہوئی بچے کی تو حضور علیہ السلام کو خوشخبری ملی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، نواسے کو اٹھایا، بوسہ دیا، پوچھا بیٹی نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بچے کے والد نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام حرب یعنی جنگجو رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے نام تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ اسی طرح خواتین کے بارے میں بھی کئی روایات ملتی ہیں، مثال کے طور پہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام برہ تھا یعنی نیکوکار، حضور علیہ السلام نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ اسی طرح جناب والا ایک خاتون کا نام آسیہ تھا، حضور نے تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ تو کئی واقعات اور نظیر مثالیں مل جاتی ہیں
کہ حضور علیہ السلام اگر کوئی ایسے نام کو دیکھتے جس نام کے اندر کوئی قباحت ہوتی تو حضور علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تبدیل نہیں فرمایا، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بالکل قریبی تھے، کاتبین وحی میں سے تھے، حضور کے قرب خاص کے اندر رہتے تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں کوئی قباحت ہوتی، آپ کے نام کا لغوی معنی یا نام کے معنی میں کوئی برا معنی ہوتا تو حضور علیہ السلام تبدیل فرما دیتے۔ حضور علیہ السلام نے نام کو تبدیل نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا، باقی رکھا۔ یہ برقرار رکھنا اور باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کے نزدیک یہ معنی، یہ نام بالکل درست تھا اور یہ نام بالکل صحیح ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ اعتراض کسی کے ذہن میں آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے نا خود تبدیل نہیں کیا، کیوں بھائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ کاتبین وحی میں سے۔ تو پھر جواب نازل یہ ہے کہ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاویہ بن ابو سفیان یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 20 سے زائد صحابہ کرام کا نام معاویہ نقل کیا ہے۔ تو اگر حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا ان کی عزت بچانے کے لیے، تو دیگر صحابہ کا نام کیوں تبدیل نہیں کیا؟ وہاں تو کوئی عذر نہیں تھا۔ تو یہ صرف اور صرف معترضین کی طرف سے بلا وجہ کے اعتراضات ہیں، اور لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام نامی سے متنفر کرنے کے لیے بلا وجہ کے اعتراضات کی جاتی ہیں، تاکہ عوام بھائی جو ہیں بولے والے وہ اس نام سے متنفر ہو جائیں اور اس نام کو رکھنا چھوڑ دیں، حالانکہ یہ نام بڑا مقدس ہے۔ اور پھر دیکھیں نا ایک سب سے بڑی بات کہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو 20 صحابہ سے زیادہ کا نام نقل کیا ہے، ابن حجر اسقلانی نے 30 سے زائد اکابرین کا نام معاویہ نقل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے خود چچا زاد بھائی کا نام معاویہ بن حارث تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کا نام، شاگرد کا نام معاویہ تھا، پوتے کا نام معاویہ بن جناب والا معاویہ بن عباس آپ کے پوتے کا نام، اور آپ کے داماد کا نام معاویہ بن مروان تھا۔ اسی طرح آپ کے شاگرد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا نام معاویہ بن صعصع تھا۔ اس طرح جناب والا امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام معاویہ بن عبداللہ تھا۔ اور جناب والا اگر آپ دیکھیں امام جعفر صادق کے شاگردوں 2 شاگرد کا نام معاویہ بن سعید اور معاویہ بن مسلمہ تھا۔ تو یہ اہل بیت کے اندر خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام کثرت موجود ہے۔ اگر یہ نام کا معنی نامناسب ہوتا تو پھر اہل بیت نے اپنے خاندان میں اس نام کو کیوں رکھا، اور اگر رکھا تو پھر تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو اہل بیت کا اس نام کو رکھنا، پھر رکھنے کے بعد تبدیل نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام کا معنی خراب نہیں ہے بلکہ یہ نام بالکل درست ہے، اور اس نام کو رکھنا بالکل جناب والا اہل بیت صحابہ کرام سے محبت کا ذریعہ۔ تو حضرات محترم آپ احباب نے دیکھا کہ اہل بیت کے اندر بھی اس نام کی کثرت پائی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچا زاد بھائی حضرت علی کے پوتے، حضرت علی کے جناب والا شاگرد، حضرت علی کے داماد امام جعفر صادق کی شاگردوں کا نام معاویہ ہے۔ اگر یہ نام درست نہیں ہوتا تو پھر اس نام کو اہل بیت رکھتے کیوں، اور اگر رکھتے تو پھر تبدیل کیوں نہیں کیا؟ اگر نام کا معنی درست نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ رکھتے ہی نہیں، اگر رکھ بھی لیے تو پھر تبدیل کر دیتے۔ پہلا تو نام کو رکھ لینا، رکھنے کے بعد تبدیل نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نام بالکل درست ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بالکل رکھنا چاہیے، یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کا ایک جناب والا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ان کے ناموں پر نام رکھا جائے۔ اور پھر دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی بھی عادت مبارکہ تھی، حضور نے نام تبدیل نہیں کیا، حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور کے قرب میں رہنے والے صحابہ تھے، حضور نے بھی نام تبدیل نہیں فرمایا۔ اہل بیت کے اندر کثرت سے یہ نام موجود ہے، اہل بیت کے کسی فرد نے اس نام کو جناب والا رکھنے کے بعد تبدیل نہیں کیا، تو پھر یہی بات کی دلیل ہے کہ معاویہ نام رکھنا بالکل درست ہے اور اس نام کو رکھا جائے۔ جو معترضین ہیں وہ بلا وجہ کے اعتراضات کرتے ہیں اور اس نام کے غلط معنی بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس نام سے متنفر ہو جائیں اور اس نام کو رکھنا چھوڑ دیں۔ اور دوسرا اعتراض جو معترضین کی طرف سے ہوتا ہے اس کا مختصر جواب میں عرض کروں کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نام رکھنا اس کی جائز نہیں کہ اس کے اندر جو تا ہے ہوتا ہے تانیث یعنی مؤنث کی تا ہے، مذکر کا نام رکھنا کس طرح جائز ہے؟ تو ان سے جواب عرض یہ ہے
کہ شاید آپ کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ تا کی کتنی اقسام ہیں، آپ نے اس کو تائے تانیث سمجھ لیا، تو پھر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ جناب والا حضرت امیر حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے نام کے اندر جو تا ہے وہ تا کون سی ہے؟ کیا وہ بھی تائے تانیث ہے؟ یا اشرف بشر عظیم صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے نام کے اندر جو طلحہ کے اندر تا ہے وہ کون سی تا ہے؟ کیا وہ بھی تائے تانیث ہے؟ اسی طرح حضرت ساریہ مشہور صحابی ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نہاوت جنگ پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے جناب والا ایک آواز دی تھی کہ یا ساریہ الی الجبل، تو ساریہ کے نام کے اندر جناب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے اندر جو تا ہے کہ یہ بھی تائے تانیث ہے؟ تو یہ بالکل بلا وجہ کے اعتراض ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام میں جو تا ہے وہ تائے تانیث نہیں بلکہ تائے وحدت ہے، تو تائے وحدت کا اعتبار کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے معنی یہ ہوں گے کہ تنے تنہا مد مقابل کا مقابلہ کرنے والا، تنے تنہا رہبری کرنے والا، دلیر اور بہادر۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، نام کے حوالے سے تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور منتظرین کو قبول حق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے بیان کے اختتام اس شعر سے کرتا ہوں کہ ابن سبا کی نسل بھی سن لے یہ واشگاف، نام معاویہ کو مٹایا نہ جائے گا، کٹتا ہے سر تو کٹ گرے لیکن سبائیوں پرچم معاویہ کا گرایا